جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی، اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی، کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے جو 20 نکات پیش کیے وہ ہمارے نہیں، اس میں تبدیلی کی گئی۔ 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور صدر ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اسلامی ممالک نے امریکہ کی جانب سے شیئر کیے گئے ڈرافٹ کے جواب میں اپنا مسودہ دیا، لیکن ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کو بریف کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹرمپ کے 20 نکات کے جواب میں 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا اور اپنے موقف کا اظہار کیا۔ فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل ہی پاکستان کی پالیسی ہے، غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے۔ کئی غیر عرب اسلامی ممالک نے بھی اور عرب اسلامی ممالک نے بھی معاہدے میں شامل ہونے کو کہا ہے۔ یہ ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں، کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں۔ اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو، ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ یہ تو میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی ایوان سے آج بھی واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ ہمارے احتجاج پر حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے بعد بھی حالات اب بھی ویسے ہیں، معاملہ حل ہونے تک ہم بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکراتی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے، تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیف ویب اعجاز جاکھرانی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی صرف فلسطین پر بیان سننے کے لیے واک آؤٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آئی، آئندہ اجلاسوں میں بھی واک آؤٹ جاری رکھیں گے۔ پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ میں پنجاب کے معاملات کی ذمہ دار ہوں، پنجاب کے حق کے لیے فائٹ بھی کروں گی۔ نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پنجاب میں اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی، اقربا پروری اور سفارش کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ کرپشن کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے، کرپشن کا علم ہو جائے تو کوئی معافی نہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر فیلڈ مارشل آصم منیر اور دیگر عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ وفد میں برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی سمیت 26 ممالک کے افسران بھی شامل۔ اسحاق ڈار نے آئیں بائیں شائیں کی ہے، انہوں نے کھل کر بات نہیں کی۔ اسحاق ڈار بتائیں اتنا اہم فیصلہ کرنا تھا تو پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں اسحاق ڈار پر تنقید، کہا ابھی ٹرمپ کے نکات بھی سامنے نہیں آئے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم ہر شرط مانے بیٹھا تھا، کوئی بھی معاہدہ جس میں فلسطینی عوام کی رائے شامل نہ ہو وہ کسی کو قبول نہیں ہوگا۔ پاکستانی عوام کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا، اگر کوئی سعودی عرب کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستانی عوام سعودی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی ٹیم کی عوامی ایکشن کمیٹی سے آج پھر مذاکرات ہوں گے، مسائل کا حل نکالنے پر گفتگو کی جائے گی۔ حکومتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا کہ گزشتہ روز ہوئی بات چیت کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے اپنے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے مہلت مانگی۔ حکومتی کمیٹی کے رکن قمر زمان کائرہ بولے جائز حقوق کے لیے ہم بھی ساتھ ہیں، اس مسئلے کا بہترین حل نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر رانا احسان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز تمام جماعتوں کی لیڈرشپ نے کوشش کی کہ معاملات اتفاق رائے سے حل ہوں۔ وزیر اعظم آج ان معاملات پر نظر ثانی کریں گے، امید ہے کوئی حل نکل آئے گا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی خود نگرانی کا اعلان کیا تھا۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کا بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی یافتہ 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعظم کا بلوچستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ بہادر سیکیورٹی جوانوں نے ہتھے شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو شکست سے فاش دی۔ حکومت پاکستان اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کے خلاف صحافیوں کا قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ وفاقی وزراء کی صحافیوں سے ملاقات، یقین دہانی کرائی کہ پریس کلب جو مطالبات سامنے لائے گا ان پر عمل کیا جائے گا۔ وزراء کی یقین دہانی کے بعد صحافیوں نے واک آؤٹ ختم کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پریس کلب کے واقعے کی انکوائری کا حکم، کہا صحافی برادری پر تشدد کسی صورت قبول نہیں۔ مسلم لیگ میں ان کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کا خیر مقدم، صحافتی تنظیموں کو بھی تحقیقاتی عمل میں شریک رکھنے کا مطالبہ، کہا محض جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی رسمی کارروائی کی بجائے زیادتی کرنے والے اہلکاروں کو قانون کے تحت سزا دی جائے۔ پریس کلب صحافت کے ایوان ہیں، ان کے تقدس کو پامال کرنا نہایت افسوسناک ہے۔ پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دینے والے کسی صحافی پر تشدد کا کوئی جواز قابل قبول نہیں۔ نیشنل پریس کلب واقعے میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پارلیمنٹ صحافیوں کے بغیر نامکمل ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا ٹاک، کہا کہ ایمل ولی خان کا غیر ذمہ دارانہ بیان ناقابل برداشت ہے۔ ایمل ولی خان کو فوری جواب دیا جائے گا۔ قومی مفاد کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، بولے۔ آپ کے وزیر اعلیٰ سے متعلق کہا جاتا تھا ایزی لوڈ ہیں، آپ کو ایزی لوڈ کہتے ہیں۔ آپ کی مدد ہم نے کی تو آپ سینیٹر بن گئے۔ آپ کے اس کردار کی وجہ آپ کاؤنسلر نہیں بن سکتے۔ آپ انڈر 19 ہیں۔ فیلڈ مارشل پاکستان کے لیے ذمہ داریاں نبھانے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ فوج کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والی گلوبل سموتھ فلاٹیلا کی آخری کشتی کو بھی اسرائیل نے قبضے میں لے لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی پر 6 افراد سوار تھے۔ بدھ سے اب تک اسرائیلی فوج 42 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی۔ تقریباً 500 امدادی کارکنوں کو غیر قانونی گرفتار کیا جا چکا۔ 200 سے زائد افراد کو صحرائے نقب کی جیل میں منتقل کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی جیل منتقلی کی تصدیق نہ ہو سکی۔ سموتھ فلاٹیلا پر سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت جتنے پاکستانی ہیں ان کے لیے رہائی کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قومی اسمبلی کو بریفنگ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں، یورپی ملک کے توسط سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے رابطہ کیا ہے۔ اس معاملے پر اتوار تک پیش رفت متوقع ہے۔ بلاول بھٹو سرداری نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کی گرفتاری کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر گرفتار تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ، کہا اسرائیل نے ڈاکٹرز اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسانیت پر کھلا حملہ کیا ہے۔ فلاٹیلا پر غزہ کے لیے کھانا اور دوا کسی کے لیے خطرہ نہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلاٹیلا کو روکنے پر دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ اسپین، تیونس، لیبیا، ملائیشیا، ترکی، مصر، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور لاطینی امریکہ کے ممالک میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ روم میں مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن اور مرکزی شاہراہیں بند کی۔ استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ اور انقرہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ بیلجیم میں اسرائیلی سفیر اور اسپین میں اسرائیلی ناظم العبور کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں بھی مظاہرے۔
صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطی تنازع کو ہزاروں سال پرانا قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ایسا لگتا ہے تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم صرف غزہ نہیں بلکہ غزہ میں امن کے ساتھ مکمل امن حاصل کریں گے۔ ایسا ہونا حیرت انگیز کامیابی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوچ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ امید اور توقع ہے کہ حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے گا۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود سسٹم شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل، 12 گھنٹے میں طوفان کا شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان بننے کی صورت میں اس کا نام شکتی رکھا جائے گا۔ طوفان کے لیے نام شکتی سری لنکا کا تجویز کرتا ہے جس کا معنی طاقت ہے۔ سمندری طوفان بحیرہ عرب میں 5 یا 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سسٹم کراچی سے 400 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سمندر میں بھی طغیانی رہے گی۔ صبح سویرے جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ اسلام آباد میں چند مقامات پر اولے بھی برسے۔ آزاد کشمیر میں 8 مقام سیاحتی مقامات اپر نیلم، شاردا، ارنکیل، گریز، چونچر میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج مری، گلیات، جہلم، گجرانوالہ، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشگوئی۔ دیر، چترال، پشاور، مردان سمیت خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ سندھ میں میرپور خاص، کراچی، حیدرآباد میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں سروے ٹیموں نے 81,500 سے زائد متاثرین کی تفصیلات جمع کر لیں۔ 56,000 سے زائد کسانوں سے فصلوں کے نقصانات پر جانچ پڑتال، تباہ مکانات، ہلاک مویشیوں کے اعداد و شمار جمع کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی سے گزر کر متاثرین کا ڈیٹا حاصل کرنا ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹیمیں کشتیوں کی مدد سے بھی متاثرہ دیہات جا رہی ہیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ کے پی حکومت نے سیلاب متاثرین کو 3 ہفتے میں معاوضہ ادا کیا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کو کب رقم ملنا شروع ہو جائے گی؟ کہا محترمہ کے بقول مری سے آگے خیبر پختونخوا ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کا حصہ نہیں۔ مری مال روڈ پر انگریزوں کے زمانے کے بعد تو ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے مزمل اسلم کے بیان میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جس کا دل چاہے پنجاب پر انگلی اٹھانے آ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہر ماہ وفاق سے فنڈز مانگتے ہیں۔ مریم نواز سیلاب متاثرین کے نام پر قرض یا امداد نہیں مانگیں گی۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے دوران کامنٹیٹر ثنا میر نے بتایا کہ پاکستانی ٹیم میں شامل نتالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ یہ بتانا بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بایا۔ ثنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کر دی۔ ثنا میر نے کہا کہ بطور کامنٹیٹر یہ ہماری کہانی بیان کرنے کا حصہ ہے کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں۔ 2 اور ریجنوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کا بھی ذکر کیا۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑ رہی ہے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا مایوس کن آغاز، بنگلہ دیش نے 7 وکٹ سے ہرایا۔ پاکستانی بیٹرز بڑا سکور کرنے میں ناکام، پوری ٹیم 129 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ فاتح ٹیم نے ہدف 32ویں اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ رابعہ کی ناقابل شکست 50۔ ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں گوہاٹی میں مد مقابل۔ جیو سپر سے میچ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی سے متعلق جامعہ کراچی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ سنڈیکیٹ اور انفیئر مینز کمیٹی کی سفارشات پر مزید کسی کارروائی سے بھی روک دیا۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے رجسٹرار جامعہ کراچی سے پوچھا، ڈگری کے معاملے پر کیا متاثرہ فریق کو نوٹس دیا گیا تھا؟ رجسٹرار نے بتایا کہ ان کی پوسٹنگ نئی ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں۔ عدالت نے مارکس دیے کہ فریقین کو سنے بغیر عدالتی فیصلے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی۔ بھرپور کوششوں کے باوجود پولیو کیسز رپورٹ ہونا افسوسناک بات ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ سنجیدگی سے کام کرے۔ پولیو مہم میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ کہا زیادہ تر کیسز بچے کو پولیو کے بچاؤ کے حفاظتی قطرے سے انکار یا بچے کے گھر میں نہ ہونے کے باعث رونما ہوتے ہیں۔ انکار کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے سے انکار کسی صورت قابل قبول نہیں۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स 1,69,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। अब से थोड़ी देर पहले तक इंडेक्स 1,262 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,69,751 पॉइंट्स पर देखा गया। पुरानी गाड़ियों की दरामद पर 40% रेगुलेटरी आयद। एफबीआर का नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर के मुताबिक 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। रेगुलेटरी ड्यूटी के अलावा 1 जुलाई को आयद ड्यूटी पर अदा करना होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल हज़र कियानी की मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर तवानाई व इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई से मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फ़ख्र और इज़्ज़त के नए दौर के इस्तकबाल में लाहौर भर में LEDs और पैनाफ्लेक्स आवेज़न कर दिए गए हैं। लगाए गए बोर्ड्स में कहा गया है कि सिफारतकारी और डिफेंस पाकिस्तान की इज़्ज़त है। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हमारी आवाज़ और फ़ख्र हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वीडियोज़ शेयर करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ फ़ख्र, इज़्ज़त और मजबूती के नए दौर का इस्तकबाल करती हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम दरामद करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि गंदम दरामदी गंदम 3800 रुपये मन, मकामी गंदम 3000 रुपये मन है। दरामदी गंदम से 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये का फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं। फौरी गंदम ना मिली तो शॉर्टफॉल मज़ीद बढ़ जाएगा। बरतानिया में यहूदियों को गाड़ी से कुचलने वाले मुलजिम को शनाख्त कर लिया गया। 35 बरस का जिहाद शामी ब्रिटिश शहरी निकला, आबाई ताल्लुक शाम से है। मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी लोगों पर चढ़ाने के वाक़े में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए थे। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला भी किया था। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। पुलिस ने यहूदियों के मुक़द्दस दिन याम किपुर पर पेश आए वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तहक़ीक़ात के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क $500 अरब की मजमूई मालियत रखने वाले दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर की फहरिस्त में लैरी एलिसन दूसरे, मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ बेज़ोस दुनिया की चौथी अमीर तरीन शख्सियत करार पाए। टेस्ला के शेयर्स 4% बढ़ने के बायस मस्क की दौलत में $9.3 अरब यानी तकरीबन 26 खरब 16 अरब रुपए का इजाफा हुआ। डेम सारा बुलाली चर्च ऑफ इंग्लैंड की तकरीबन 500 साल तारीख में पहली खातून आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बन गईं। उनकी उम्र 63 बरस है। वो 7 साल से लंदन की बिशप रहीं। वो एक साबिका दाई भी हैं और उनको हुकूक निस्वा की हामी करार देती हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का यह आला तरीन ओहदा तकरीबन 1 साल से खाली था जब जस्टिन वेलबरी ने बच्चों से ज्यादती के मुर्तकिब शख्स को रिपोर्ट न करने पर इस्तीफा दिया था। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्रियोंडा लॉन्च कर दी। बॉल का डिज़ाइन 3 मेज़बान ममालिक कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के परचमों की नुमाइंदगी करता है। ट्रियोंडा 2 हिस्पानवी अल्फाज मिलाकर बनाया गया है जिसका मतलब 3 लहरें हैं। बॉल जदीद कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के जरिए नस्ब की गई जो हर मोमेंट का डेटा फराहम करेगा। और पंजाब प्रीमियर लीग के चौथे रोज मजीद 2 मैचों के फैसले हो गए। पहले मैच में बहावलपुर थंडर्स ने मुल्तान स्टैलियंस को 7 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में नारोवाल किंग्स ने सियालकोट विंग्स को 10 विकेट से हराया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।